السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آج کے درس میں خوشی اور غم کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں، آپ حضرات بغور سماعت کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کوئی مسرت و خوشی حاصل ہو، مثلا مال و دولت ملے، علم و فضل کی ڈگری حاصل ہو، کسی کو عہدہ و منصب تک پہنچنے یا کسی شادی بیاہ کرنے یا کسی اہم کام سے فراغت نصیب ہونے پر آدمی مسرور و مطمئن ہو، تو سب سے پہلے خداوند قدوس کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اسی کی توفیق اور اسی کے فضل و کرم سے خوشی نصیب ہوئی، اور با طہارت یعنی باوضو سجدہ شکر بجا لائے، یا دوگانہ یعنی 2 رکعت تحیت ادا کرے، یعنی 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کرے تو زہ نصیب۔ سفر سے واپسی ہونے کے بعد بھی انسان کو وطن میں پہنچنے کی مسرت ہوتی ہے، اس موقع پر حسب توفیق اعزاء و احباب کی دعوت کی جا سکتی ہے کہ وہ بھی اس مسرت میں شریک ہوں۔ دور دراز کے سفر، بالخصوص سفر حج سے آنے والوں کے استقبال کی تیاریاں کرنا اور جائز طور پر اس کا اہتمام کرنا بھی شرعاً محبوب و مطلوب ہے، یعنی شریعت نے اس کو پسند فرمایا۔ اس میں کیا ہے؟ حاجی کا اکرام ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حاجی جب حج سے واپس ہوتا ہے اور اس نے حج کے دوران کوئی گناہ نہیں کیا، فحش گوئی وغیرہ نہیں کی، رجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہ حج سے گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو کر لوٹتا ہے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جب حج کر کے حاجی واپس لوٹے، اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے استغفار کی دعا کرا، کیونکہ وہ بخشائے ہوا ہے۔ تو حاجیوں کے استقبال کی تیاریاں کرنا جائز ہے، اور جائز طور پر اس کا اہتمام کرنا یا دعوت وغیرہ کا انتظام کرنا بھی جائز ہے۔ شادی بیاہ میں دوستوں اور عزیزوں کی دعوت اور اس دعوت کو قبول کرنا دونوں مسنون ہیں، جس سے جو کچھ ہو سکے اور جتنا ہو سکے عزیزوں اور دوستوں کو اس پر کھلائے، یعنی شادی بیاہ وغیرہ کے موقع پر۔ اسی طرح دوستوں عزیزوں کو ایسی خوشیوں کے موقعوں پر تحفہ تحائف بھیجنا آپس میں محبت بڑھاتا ہے، تو جس سے جو بن پڑے اس میں دریغ نہ کرے، یعنی جتنا اسے مقدر ہو میسر ہو اتنا کرے۔ لیکن آج کل عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جھوٹی شان کے لیے لوگ بڑی بڑی دعوتیں ضیافتیں کرتے ہیں، اور اس کے لیے سود سے قرض بھی لیتے ہیں، انٹرسٹ پر پیسہ بھی لیتے ہیں۔ تو ایسی دعوت کرنا جائز نہیں ہے جو انٹرسٹ کے پیسوں سے کی جائے۔ جھوٹی شان کے لیے ہرگز سودی پیسہ لے کر کوئی ضیافت نہ کرے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے تو بغیر فضول خرچی کیے ہوئے وہ دعوت کر سکتا ہے، جتنے احبا اعزاء کو چاہے، دوست و احباب رشتہ داروں کو چاہے وہ دعوت کر سکتا ہے، لیکن فضول خرچی نہ ہو۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانُ الشَّيَاطِينَ، اور فضول نہ اڑا، بے شک فضول اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ تو جھوٹی شان کے لیے اسراف کرنا اور پھر سودی پیسہ لینا بہت برا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آج کل شادیوں میں
لوگ جاتے ہیں کھانے کے لیے تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا، بہت ساری دعوتوں میں دیکھا کہ لوگ جو ہیں زیادہ زیادہ لے لیتے ہیں، جیسے روٹی ہے، چکن گریوی ہے، چکن کباب ہے، بریانی ہے، میٹھا ہے وغیرہ، اس کو زیادہ زیادہ پلیٹ پر پہلے سے ڈال لیتے ہیں کہ کہیں ختم نہ ہو جائے، لیکن آدھا کھاتے ہیں آدھا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر وہ کیا ہوتا ہے، اس کو ایسے ہی دسترخوان جو بچھا رہتا ہے پلاسٹک والا یوز اینڈ تھرو، تو اسی پر چونکہ عموماً آج کل دعوتیں ہوتی ہیں تو وہ یوز اینڈ تھرو دسترخوان پر لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے، پلیٹیں لگائی جاتی ہیں اور لوگ زیادہ زیادہ اپنے پلیٹوں میں بھر لیتے ہیں اور کھا نہیں پاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، آدھا پونا حصہ چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ویٹر وغیرہ اس کو اسی دسترخوان پر جھٹک کر لپیٹ کر کوڑے میں ڈال دیتے ہیں، کچرے میں ڈال دیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک موقع سے گھر میں تشریف لائے تو نیچے روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ٹکڑے کو اٹھایا اور صاف کر کے کھا لیا اور فرمایا، عائشہ روٹی کا احترام کرو، کیونکہ یہ جس قوم سے بھاگی ہے پلٹ کر نہیں آئی، تو لوگ جو کھانے کا روٹی کا احترام نہیں کریں گے تو وہ فاقے سے مریں گے، ان کے گھر میں فاقہ ہوگا، برکت نہیں ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لقمہ جو گر جائے چھوٹ کر اسے اٹھا کر کھا لو، کوئی چیز لگ جائے تو اسے صاف کر کے کھا لو۔ جو دسترخوان میں پڑے ہوئے لقموں کو اٹھا کر کھائے گا تو اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ الحمدللہ، یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تو مسلمانوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہرگز ہرگز دعوتوں میں، ضیافتوں میں، شادی بیاہ ولیمہ وغیرہ کی دعوتوں میں جا کر اس طرح سے رزق کی توہین نہیں کرنا چاہیے۔ جتنا درکار ہو پلیٹ میں آپ لے لیں، جتنا آپ کھا سکتے ہیں، اللہ کا نام لیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہیں، اور پھر چھوٹے چھوٹے لقمے کھائیں، چبا کر کے کھائیں، سنت طریقے سے کھائیں، اس طرح کھانا ویسٹ نہ کریں۔ ایک ایک دانے کا آپ کو حساب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَتُسْأَلُنَّ عَنِ النَّعِيمِ، ضرور ضرور پوچھے جاؤ گے تم نعمتوں کے بارے میں، تم سے سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں نعمتیں دیں، تم نے ان نعمتوں کی قدر کی یا نہیں کی۔ تو عزیزان محترم، ہمیں چاہیے ہم کھانے کا، روٹی کا احترام کریں اور زیادہ حرص کے لیے کھانا زیادہ لے کر ویسٹ نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اسی طرح سے دعوتوں میں، ضیافتوں میں تو لوگ کھڑے کھڑے ہی جو ہے کھاتے پیتے رہتے ہیں، الٹے ہاتھ سے کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور اس کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فیشن سمجھا جاتا ہے۔ اور جو بیٹھ کر کھا رہا ہو، سنت طریقے سے کھا رہا ہو، سیدھے ہاتھ سے کھا رہا ہو، تو بعض جگہوں پر تو لوگ ایسے آدمی کو گھور گھور کر کے دیکھتے ہیں مانو کہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، لوگ کس قدر دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ جو مسلمان بندہ بیٹھ کر کھا رہا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کھا رہا ہے، دسترخوان پر کھا رہا ہے، سنت کے مطابق کھا رہا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہے، لوگ اس کو مایوس سمجھ رہے ہیں اور خود انگریزوں کی تقلید کر رہے ہیں، ویسٹرن کلچر کی تقلید کر رہے ہیں، کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے پی رہے ہیں، ننگے سر کھا رہے ہیں۔ تو عیب والی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ کھڑے ہو کر خلاف سنت طریقے سے کھا رہے ہیں، وہ تو بیچارہ بیٹھ کر سنت کے مطابق کھا رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سنتوں پر عمل کریں، اس میں بہت ساری برکتیں ہیں، اور سنت کو چھوڑنا، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔
طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے ہوئی قوم دنیا میں بے اقتدار اپنی۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو پٹا محمد کی غلامی کا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک صحابی رسول ایک جگہ کے گورنر تھے، ایک دعوت تھی، اس میں بڑے بڑے رئیس و کبیر امرا وغیرہ مدعو تھے، تو اتفاق سے آپ کے ہاتھ سے لقمہ چھوٹ کر گر گیا، تو آپ نے اس کو اٹھا کر کھایا، اللہ اکبر۔ تو امرا جو وہاں پر دسترخوان میں بیٹھے تھے وہ ایک دوسرے کو کنکھیوں سے اشارہ کرنے لگے، تو آپ کے ساتھ جو صاحب بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ گورنر ہیں اور امرا آپ کی اس حرکت پر ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھو نیچے گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کے کھا رہے ہیں، گویا کہ بہت بڑا عیب کا کام کر رہے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ان امرا کی جھوٹی تہذیب کا خیال نہیں ہے، مجھے میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی پیروی مقصود ہے، اور مجھے حضور کی سنت کی پرواہ ہے، مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ گورنر ہو کر لقمہ نیچے سے اٹھا کے کھا رہے ہیں، تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ کتنی قومیں بھوک سے مر رہی ہیں، کھانے کو ترستی ہیں۔ دیکھا ہے آپ نے کبھی ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو کچرے میں جا کر کے کھانا چن کر کے کھاتے ہیں؟ ہم کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں راستے پر بیٹھے بیٹھے چن چن کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کی قدر کریں۔ اگر ہم قدر نہیں کریں گے تو پھر فاقہ مسلط ہوگا، قحط آئے گا اور لوگ پریشان حال ہو جائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زمین سے ہمارے لیے طرح طرح کے اناج، پھل فروٹ وغیرہ اگاتا ہے تاکہ ہم اس کو کھائیں اور اس کا شکر بجا لائیں۔ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمت اور زیادہ عطا فرماؤں گا، اور اگر کفر کرو گے، کفران نعمت کرو گے، ناشکری کرو گے، تو میرا رب عز و جل عالمین سے غنی ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں آپ آج مسلمان کس قدر دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اپنے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو میری امت کے فساد کے وقت میری ایک سنت کو زندہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ ایسے وقت میں جب فتنوں کا دور ہو، لوگ سنتوں کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی تقلید کر رہے ہوں، دین سے دور جا رہے ہوں، اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرنا، زندہ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ خود اس پر عمل کر کے دکھائے، لوگوں کو بتائے کہ یہ سنت ہے، اس پر عمل کرو، خود بھی عمل کرے، تو یہ سنت کو زندہ کرنا ہے۔ تو جو امت کے فساد کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت کریمہ کو زندہ کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو حضور کی سنتوں پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ دینی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سچے مذہب اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے اور اسی پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ